السلام علیکم، میرا نام ہے جعفر اور آپ دیکھ رہے ہیں سیڈ سٹوریز والا چینل۔ تو میں آج آپ کو ایک ایسی دل ہلا دینے والی کہانی سنانے جا رہا ہوں جس کا عنوان ہے تم لوٹ کر مت آنا، ایک ادھوری محبت کی سچی اور دردناک داستان۔ تو کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور سٹوریز کے آخر میں کمنٹ ضرور کیجیے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں سٹوری کو۔ کہانی کا آغاز ایک پرسکون اور خوبصورت شام سے ہوتا ہے۔ شہر کے ایک پرانے کالج سے لان میں خزاں کے پتے ہوا میں اڑ رہے ہوتے ہیں۔ بینچ پر دو جوان بیٹھے ہوتے ہیں، علی اور رمل۔ علی کے چہرے پر ایک اداسی سی رہتی ہے کیونکہ وہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے، جبکہ رمل ایک کھاتے پیتے گھرانے کی لاڈلی بیٹی ہے۔ دونوں کی محبت اتنی پاکیزہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ رمل اپنے ہاتھ سے بنی ہوئی ایک ڈائری علی کی طرف بڑھاتی ہے اور مسکرا کے کچھ الفاظ کہتی ہے۔ علی، اس ڈائری میں میرے دل کے وہ سارے راز ہیں جو میں زباں پر کبھی نہیں کہہ سکی۔ جب بھی میں تمہارے پاس نہ ہوں، اس لیے تمہیں میری کمی محسوس ہو تو اس ڈائری کو کھول کے اس میں جو راز دفن ہیں ان کو پڑھ لینا۔ علی محبت بھری نگاہوں سے رمل کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، رمل، میرا یہ غریب دل تمہاری محبت کے سوا کچھ نہیں جانتا۔ خدا سے یہ دعا ہے کہ یہ سفر کبھی ختم نہ ہو۔ مگر زندگی ہمیشہ خوابوں کی طرح نہیں چلتی۔ کچھ مہینے گزرتے ہیں اور رمل کے گھر والوں کو ان کی محبت کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے۔ ایک طوفان آ جاتا ہے۔ رمل کے والد ایک با اثر اور سخت مزاج انسان ہیں۔ وہ علی کی غربت کو پیروں کی دھول سمجھتے ہیں۔ ایک دن کالج کے باہر رمل کے گھر والوں کی گاڑی آ کر رکتی ہے۔ رمل کو زبردستی گاڑی میں بٹھایا جاتا ہے اور رمل روتے ہوئے صرف علی کا نام پکارتی ہے۔ علی دوڑ کھڑا ہوتا ہے بے بسی سے، کیونکہ اس کے پاس نہ تو طاقت ہوتی ہے اور نہ ہی پیسہ۔ وہ اس طوفان کا سامنا نہیں کر سکتا۔ اگلے دن کالج میں رمل کا داخلہ خارج کر دیا جاتا ہے۔ رمل کا فون نمبر بند ہو جاتا ہے۔ علی پاگلوں کی طرح اس کے گھر چلا جاتا ہے، مگر وہاں بھی تالا لگا ہوتا ہے۔ رمل کا پورا خاندان یہ شہر چھوڑ کر جا چکا ہوتا ہے۔ وقت مرہم نہیں لگتا بلکہ درد کو اور گہرا کر دیتا ہے۔ علی نے اپنی محبت کو پانے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ اس نے پڑھائی کے ساتھ ساتھ مزدوری کی، خود کو اس قابل بنایا کہ وہ دنیا کی ہر نظر کا سامنا کر سکے۔ اس دن رات محبت کرنے کے باوجود اسے رمل نہ ملے، لیکن اس نے دن رات محنت کی اور ایک بڑا نام کمایا، اس امید پر کہ وہ ایک دن مل کے رہے گی اسے۔ 5 سال گزر گئے۔ علی کے پاس اب سب کچھ تھا، شہر میں ایک بڑا نام، گاڑی، دولت، عالی شان بنگلہ، مگر دل کا کونا آج بھی خالی تھا۔ اس کے پاس رمل کی دی ہوئی وہ ڈائری جس میں وہ راز دفن تھے۔ وہ روز رات اسے سینے سے لگا کر روتا۔ ایک شام جب علی اپنے آفس سے گھر لوٹ رہا تھا، اچانک سڑک پر ٹریفک جام تھی۔ اس کی نظر ایک ہسپتال کے باہر کھڑی ایمبولینس پر پڑی۔ کچھ ہی فاصلے پر ایک مانوس چہرہ دکھائی دیا۔ وہ فوراً گاڑی سے اترتا ہے اور ہجوم کو چیرتا ہوا آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے وہ رمل ہے، مگر رمل وہ پرانی رمل نہیں رہی۔ اس کے چہرے پر بیماری سے زردی چھائی ہوئی تھی۔ وہ انتہائی کمزور اور نڈال ہو چکی تھی۔ اس کے جسم پر بیماری نے اس طرح وار کیا ہے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ جب رمل کی نظر علی پر پڑتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ آہستہ سے اپنے کمزور ہاتھ سے علی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ علی بھاگ کر اس کے پاس پہنچتا ہے اور اس کے پاس جا کے گھٹنوں کے بل گر جاتا ہے۔ وہ رمل کے کانپتے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیتا ہے اور سسکیاں لے کر رو پڑتا ہے اور کہتا ہے، رمل، تم کہاں چلی گئی تھی؟ دیکھو، میں نے تمہیں ڈھونڈ لیا، اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔
ہم دونوں اب ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ رمل بڑی مشکل سے مسکراتی ہے اور اس کے منہ سے ایک خون کا قطرہ نکلتا ہے۔ وہ اپنے گلے سے ایک پرانی زنجیر اتار کر علی کی ہتھیلی پر رکھ دیتی ہے، جس میں ایک چھوٹی سی انگوٹھی لٹکی ہوتی ہے۔ رمل کی آواز اتنی مدھم ہو چکی تھی کہ علی کو کان اس کے قریب کرنا پڑا۔ علی، میرے پاس اب وقت بہت کم ہے۔ میرے گھر والوں نے زبردستی میری شادی کہیں اور کروا دی، ایک ایسے شخص سے جو ایک پتھر دل انسان تھا۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ کینسر نے میرے جسم کو جلا دیا ہے، لیکن میری روح میں صرف تمہاری یادیں بسی تھی۔ میرے مرنے سے پہلے ایک بار تمہاری شکل دیکھنا چاہتی تھی۔ خدا نے میری دعا سن لی۔ علی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا اور کہتا ہے، نہیں رمل، تم مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میری اس دولت، میرے اس مقام کا کیا فائدہ؟ تم مجھے چھوڑ کے جا رہی ہو۔ رمل اپنا آخری سانس لیتی ہے اور علی کے گال کو چھوتی ہے۔ رو مت علی، اب تم نے بہت کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ہنسو اور اس دنیا سے جا کے ملو، تم لوٹ کر مت آنا۔ یہ کہتے ہوئے رمل علی کے ہاتھ سے پھسلتا ہے۔ اس کا ہاتھ ہسپتال کے مانیٹر پر لکیر سیدھی ہو جاتی ہے اور ہیپ کی آواز ساری فضا میں گونجنے لگتی ہے۔